بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں مٹکا اٹھائے اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے جا رہی تھی۔ گھر سے قدرے فاصلے پر وہ خوبصورت جھیل تھی جہاں سے میٹھا پانی بھر کر ہم گھر لے کر آتے تھے، لیکن آج اچانک سے میرے پاؤں میں ایسا کانٹا چبھا کہ چلنا دوبھر ہو گیا۔ ساری سہیلیاں آگے چلی گئیں، میں پیچھے بیٹھی رہ گئی۔ پھر بڑی مشکل سے وہ کانٹا میں نے اپنے پاؤں سے نکالا، لنگڑا لنگڑا کر چلنے لگی۔ تکلیف کی شدت سے چلنا دوبھر ہوا تو میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تبھی درخت کے پیچھے سے کوئی آیا تھا۔ سفید لباس پہنے وہ ایک نوجوان درویش تھا۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی۔ درویش نے بنا کچھ کہے اپنے تھیلے میں سے ایک سفید پٹی نکالی اور میرے پاؤں پر ایک مرہم لگانے لگا۔ مرہم کا لگانا تھا کہ میں ایک دم سے ہی سارا درد بھول گئی اور اس مہربان درویش کو دیکھنے لگی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور دور جنگل میں جا کر غائب ہو گیا، لیکن اس کے اس جادوئی مرہم پر میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ میرے لاکھ آواز دینے پر بھی وہ نہ رکا اور نہ جانے کہاں جا کر غائب ہو گیا۔ اب میں نے بھی اپنا مٹکا اٹھایا اور جھیل کنارے پانی بھر کر گھر لے آئی۔ گھر گئی تو بہروز سامنے ہی بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں شرما کر اندر چلی گئی۔ وہ میرا منگیتر تھا، میرے چچا کا بیٹا۔ بچپن سے ہی ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ پھر گھر والوں نے ہماری خواہش پر ہماری منگنی بھی کر دی۔ اس نے میرے گھر سے نکلنے پر اعتراض رہتا تھا، لیکن اماں نے کہا کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی میں جھیل سے پانی بھر بھر کر لاؤں، اس لیے اسے بھیج دیتی ہوں۔ لیکن وہ میرے سامنے آیا، غصے سے کہنے لگا، گل اتنی شام کو واپس آ رہی ہو؟ سب لڑکیاں تو کب سے واپس آ چکی ہیں۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، بہروز میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا، وہ تو شکر ہے ایک درویش نے میرے پاؤں پر پٹی کر دی تو مجھے سکون مل گیا، ورنہ تکلیف سے تو میرے لیے چلنا دشوار تھا۔ وہ طنز کرتے ہوئے کہنے لگا، اچھا ایسا کون سا درویش تھا؟ ہم نے تو آج تک ایسے کوئی درویش اپنے علاقے میں نہیں دیکھا۔ بہروز سے بحث کرنا بیکار تھی۔ میں خاموشی سے اندر چلی گئی۔ وہ جتنا مجھ سے محبت کرتا تھا اتنا ہی شکی مزاج بھی تھا۔ اکثر وہ مجھے جتاتا کہ اس نے مجھ سے محبت کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کی اس بات پر میں کبھی کبھار آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ میری نیلی آنکھیں، سنہرے بال اور گوری چٹی رنگت مجھے کسی حسین پری کی طرح دکھاتے تھے۔ ایسے میں کوئی مجھے کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ لیکن بہروز کی محبت میں دیوانی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ اگر وہ مجھ سے نہ ملتا تو شاید میں مر جاتی۔ بہروز کے گھر والے تو کبھی بھی اس رشتے پر راضی نہ ہوتے، کیونکہ میرے چچا بہت امیر تھے۔ انہوں نے شہر میں کاروبار کر رکھا تھا جسے وہ سنبھالتے تھے۔ وہ چچا کا خاندان اسی علاقے میں رہتا تھا۔ ہمارا علاقہ پہاڑیوں پر مشتمل تھا اور خوبصورتی میں سب سے آگے، لیکن یہاں پر روزگار نہ تھا۔ اس لیے چاچا نے جب شہر میں اپنا ہوٹل کھولا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یوں چاچا کے گھر خوب مال و دولت آنے لگی، لیکن میرا ابا ایک غریب آدمی تھا۔ وہ اس علاقے میں لکڑیوں وغیرہ کا کام کرتے تھے، جس سے گھر کا گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ ایسے میں جب میرے امیر چاچا نے میرا رشتہ مانگا تو ابا نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ چاچا کا شہر میں بہت بڑا ہوٹل تھا۔ ہم نے وہ آج تک ہوٹل نہیں دیکھا تھا، لیکن سنا تھا کہ وہاں لاکھوں روپے روزانہ کی سیل ہوتی ہے۔ میں زیادہ پڑھی لکھی بھی نہ تھی۔ اسی علاقے کے ایک سرکاری اسکول سے میں نے 8 جماعتیں پڑھ رکھی تھیں، لیکن خوبصورتی میں سب سے آگے تھی۔ لیکن اکثر بہروز میرے سامنے شہر والی لڑکیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا تھا کہ اگر تم انہیں ایک بار دیکھ لو تو تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ میں اس بات پر بہروز سے خفا ہو جاتی، کہتی کہ شہر کی لڑکیاں لاکھ خوبصورت صحیح، لیکن ہماری پہاڑی علاقے کی لڑکیوں کے آگے ان کی خوبصورتی کچھ بھی نہیں۔ ہمارے گاؤں میں ساری ہی لڑکیاں بے تحاشا حسن کی دولت سے مالا مال تھیں۔ لیکن بہروز نے جب سے شہر آنا جانا شروع کیا تھا تبھی سے وہ ایسی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میں کسی خوف کا شکار ہو جاتی۔ دل میں سوچتی کہ کہیں یہ مجھے چھوڑ کر کسی شہر والی لڑکی کو نہ اپنا لے۔ اسی قیامت خیز بات کو سوچ کر میں بہت اداس ہو جاتی تھی۔ بھلے ہی بہروز کی محبت جیسی بھی تھی، لیکن میں اس سے سچی محبت کرتی تھی۔ میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی کے دل میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھ سے چھوٹے بس 2 بھائی ہی تھے۔ ابا کی طبیعت آج کل صحیح نہیں رہتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ بس میری رخصتی ہو جائے، لیکن اماں کہتی تھیں کہ بغیر جہیز کے بیٹی کو کیسے رخصت کر دیں۔
ساری زندگی سسرال والے اسے تانے دیں گے۔ یہی بات ابا کو پریشان کرتی تھی کہ میرا جہیز کیسے جمع ہوگا اور کل کو شادی کے خرچے کون اٹھائے گا۔ لیکن میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتی کہ چاچا بہت اچھا ہے، وہ کبھی بھی جہیز کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ پھر یہی بات میں نے ایک دن بہروز سے کہی تو وہ کہنے لگا، شہروز کی بیوی پڑھی لکھی آئی ہے، شہری ہے، لاکھوں کروڑوں کا جہیز لے کر آئی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی خالی ہاتھ آئے۔ اس کی بات نے مجھ پر مایوسی طاری کر دی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا بہروز کے دل میں یہ خیال نہیں کہ میرا باپ ایک غریب آدمی ہے، وہ کہاں سے اتنا پیسہ لے کر آئے گا۔ ہمارا پورا گاؤں ایک پہاڑی علاقے پر مشتمل تھا، جگہ جگہ اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں، ہر جگہ سرسبز و شاداب درخت جنہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ لیکن غربت نے اس گاؤں کا برا حال کیا ہوا تھا۔ پہاڑیوں کے ان اونچے نیچے راستوں پر ہمیں چلنا آتا تھا، اسی لیے جھیل کنارے پانی بھرنے میں اکیلی ہی چلی جاتی تھی۔ اماں کی کمر میں درد رہتا تھا، اس لیے میٹھا پانی لانا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ جب سے بہروز سے میری منگنی ہوئی تھی، میں نے ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے لڑنا سیکھ لیا تھا۔ یہ خوش گمانی میرے دل میں چھائی رہتی تھی کہ کل کو میری شادی ہوگی تو مجھے خوشحال زندگی مل جائے گی، کیونکہ چاچا بہت امیر خاندان سے تھا اور میری بھی قسمت بدل جاتی۔ پھر یہ غربت کے دن مجھے ایسے نہ دیکھنے پڑتے۔ اب تو ہمارا گھر بھی بہت بوسیدہ ہو گیا تھا۔ لاکھ ابا کی کوششیں ہوتی کہ تھوڑا گھر کی مرمت کروا لے، لیکن ہر برسات میں ہی چھت ٹپکتی رہتی تھی۔ ابھی بھی بارشیں جاری تھیں، بارشوں کی وجہ سے پہاڑی پر بھی پھسلن ہو گئی تھی۔ جب میں پانی بھرنے کے لیے جانے لگی تو اماں منع کرتے ہوئے کہنے لگی، آج جھیل کی طرف جاتے ہوئے احتیاط کرنا، پھسلن کی وجہ سے کہیں تمہارا پاؤں نہ پھسل جائے۔ میں کہنے لگی، اماں میں کیا پہلی بار جھیل کے پاس آ رہی ہوں، آ جاؤں گی ابھی پانی بھر کے۔ گو کہ بارشیں تو رک چکی تھیں، لیکن پھر بھی موسم بہت خطرناک ہو رہا تھا۔ گھر میں پینے کا ایک قطرہ بھی پانی نہیں تھا، اس لیے جلدی جلدی میں مٹکا اٹھا کر جھیل کی طرف جانے لگی۔ راستے میں اپنی سہیلی سے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ چل رہی ہے یا نہیں، تو وہ کہنے لگی، آج میں نہیں جا رہی کیونکہ پانی ابھی گھر میں موجود ہے، ویسے بھی موسم خطرناک ہو رہا ہے، تم بھی نہ جاؤ۔ لیکن میں اسے کہنے لگی کہ میرا جانا ضروری ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں اکیلے ہی۔ یہ کہہ کر میں جلدی جلدی جھیل کی طرف جانے لگی۔ پانی تو میں نے بھر لیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج دل اتنا گھبرا رہا تھا۔ شام کے سائے ہر طرف پر پھیلانے کو تھے، اس لیے جلدی جلدی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن اچانک ہی پہاڑی پر چڑھنے لگی تو نیچے اترتے ہوئے نہ جانے کیسے میرا پاؤں پھسلا کہ میں پہاڑی کے دوسری طرف گر گئی، جہاں پر گہری کھائی تھی۔ اس کھائی میں گرنے کی وجہ سے ایک دم زمین پر جا کر مجھے دھکا لگا، ایسے لگا جیسے میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ دائیں ٹانگ میں بھی قیامت خیز درد ہو رہا تھا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی، لیکن جانتی تھی کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اچانک ہی اس کھائی کے اوپر کسی کا جھانکتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ اسی نے لمحے بھر میں ہاتھ بڑھا کر مجھے اوپر کی طرف آنے کو کہا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا وجود ہلکا پھلکا ہو گیا۔ پھر اس نوجوان چہرے کو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ وہی درویش تھا جس نے میرے پاؤں پر مرہم لگایا تھا، لیکن میرا پورا وجود زخمی ہو گیا تھا اور ٹانگ سے چلنا تو محال ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھے میرے گھر کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا، اپنے بازو کا سہارا دے کر، لیکن میرا پور پور زخمی تھا۔ میں زخمی حالت میں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے پڑی تھی۔ جب ہی ابا نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر وہ بری طرح چیخنے لگے کیونکہ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ سر سے بھی خون ٹپک رہا تھا، جبکہ زخمی ٹانگ کی بھی حالت بری تھی۔ میں رونے تڑپنے لگی۔ تبھی ابا بھاگ کے گئے اور گاؤں کے ڈاکٹر کو بلا لائے۔ اس نے مجھے چیک اپ کیا، کہنے لگا تمہاری بیٹی کی حالت خراب ہے، اسے شہر لے کر جانا پڑے گا۔ تبھی ابا بھاگا بھاگا چچا کے پاس گیا، اسے کہا کہ میری مدد کرو، اس وقت مجھے پیسوں کی اور گاڑی کی ضرورت ہے، تم کوئی بندوبست کر دو۔ چچا نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا ابھی میں نے اپنا سارا پیسہ ہوٹل پر لگا دیا ہے، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں۔ بہروز گھر پر نہیں تھا، شاید وہی مدد کر دیتا، لیکن چاچا نے ابا کی کوئی مدد نہ کی اور پڑوسیوں نے مشکل سے گاڑی کروائی، مجھے شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ پوری ٹانگ پر پلستر چڑھ گیا تھا۔ اب میں گھر آ گئی، لیکن زخمی حالت میں۔ پھر مجھے یہ خبر سننے کو ملی کہ اب میں چل نہیں پاؤں گی، کیونکہ میں ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی تھی۔
یہ بری خبر سن کر تو میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اماں مجھے حوصلہ دیے جا رہی تھیں کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ خود ان کی حالت بھی بری تھی۔ گاؤں کے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی معذور ہو چکی ہے، اب زندگی بھر نہیں چل پائے گی۔ یہ مجھ پر کون سا آسمان ٹوٹ پڑا تھا؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے ملی تھی؟ میں آنسوؤں سے رونے لگی۔ بہروز نے بھی مجھے دیکھنے آیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر خاموشی تھی۔ اس نے تسلی کا ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کیا۔ میرا خوبصورت وجود بوجھ بن چکا تھا۔ میں اماں ابا کو دیکھ دیکھ کر روتی رہتی۔ ابا کو کہتی کہ میں نے تو اپنی زندگی کے لیے بہت سے خواب سجائے تھے، اب میرا ایک بھی خواب پورا نہیں ہوگا۔ اماں مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتی کہ تو جلدی اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، تیرے سارے خواب بھی پورے ہوں گے میری بیٹی، تو دلہن بن کر اپنے گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ لیکن اماں کو کیا پتا تھا کہ شادی کی لکیر میرے ہاتھ سے مٹ چکی ہے، کیونکہ چاچی مجھے دیکھنے آئی تھی یا مجھے زندہ زمین میں دفن کرنے، جب وہ اماں سے کہنے لگی کہ بہروز نے شادی سے انکار کر دیا ہے، میں اس کی منگنی اپنی بہن کی بیٹی سے کر رہی ہوں۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی، لیکن اماں ابا پہلے سے ہی اس بات کے لیے خود کو تیار کر چکے تھے۔ پھر انہوں نے چاچا سے سارے رشتے ختم کر دیے۔ چاچا بھی ہم جیسے غریب لوگوں کو منہ لگانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے پلٹ کر میری خبر لینے بھی نہ آیا۔ پھر تھوڑے ہی دنوں میں مجھے شہنائیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اب میں راتوں کو گھٹ گھٹ کر روتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ میرے رونے کی آواز اماں ابا کے کانوں میں پڑے اور انہیں تکلیف ہو، لیکن یہ شہنائیاں میری بربادی کی تھیں اور بہروز کی شادی کی۔ اپنی سہیلیوں سے میں نے سنا تھا کہ بہروز اپنی شادی پر بہت خوش لگ رہا تھا۔ تیرا دل دکھا کے اس نے اچھا نہیں کیا، کیا ہوتا اگر وہ تیرے ٹھیک ہونے کا انتظار کر لیتا تو؟ میں آنسو بہاتے ہوئے اپنی سہیلیوں کو کہتی کہ میں اب کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گی، میں ایک ایسی مریض بن چکی ہوں جس کے نصیب میں اب صرف موت لکھی ہے۔ حیرت انگیز طور پر بس میں اپنی موت کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی کہ آج نہیں تو کل میں سفید کفن پہن کر قبر میں اتر جاؤں گی، کیونکہ میرا وجود ایک ناکارہ وجود بن چکا ہے۔ دوسری طرف بہروز کی بڑے دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ سارے گاؤں کے لوگ اس بات پر اعتراض کر رہے تھے، اپنی بچپن کی منگیتر کو چھوڑ کر بہروز نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی، صرف اس وجہ سے کہ آج اس کی منگیتر معذور حالت میں بستر پر پڑی ہے۔ اب میری آنکھیں ہر وقت آنسو بہاتی تھی۔ پھر ایک دن میں سوئی تو آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری چارپائی کے پاس کوئی کھڑا ہو، کسی کا سایہ مجھے دکھائی دیا تھا۔ پہلے تو نیند میں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ میرے ابا ہیں جو مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھیں تو اس کا نورانی چہرہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ آخر یہ کون تھا جو میرے اتنا قریب کھڑا ہوا تھا؟ لیکن جیسے ہی میں ہوش میں آ کر دیکھنے لگی تو وہ سامنے سے چلا گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم کا سارا خون نچوڑ کر لے گیا ہو۔ لیکن ایک رات وہ ہوا جس کی مجھے امید بھی نہ تھی۔ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میرا مہنگا علاج کرواتا۔ روز روز شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کے لیے ابا کے پاس پیسے کہاں تھے، اس لیے میں مریض بن کر ابھی تک چارپائی پر پڑی تھی۔ ایسے میں نے اپنے ٹھیک ہونے کی امید چھوڑ دی تھی۔ لیکن پھر اس رات کوئی اس گھر میں آیا تھا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں اس کی مہربانیوں کو کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ رات کے 11 بجے تھے جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو حیران رہ گئے۔ سامنے سفید لباس پہنے ایک درویش کھڑا تھا۔ اس کا نورانی چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنا نیک ہے۔ پھر وہ بھاری لہجے میں ابا سے کہنے لگا، میں جنگل میں بھٹکتا ہوا ایک جوگی درویش ہوں، میرے پاس خاص مرہم ہوتے ہیں جو میں نے جنگل کی جڑی بوٹیوں سے حاصل کیے ہیں۔ سنا ہے تمہاری جوان بیٹی معذور ہو چکی ہے، کیا میں اسے ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نظر آ جائے۔ ابا حیران تھے کہ اس درویش کو میری بیٹی کے بارے میں کیسے معلوم ہے۔ اب وہ ابا کے ساتھ اندر آ گیا۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے بیٹھا تو میں اس کے چہرے کو کیسے فراموش کر سکتی تھی، کیونکہ اسی نے تو میرے زخمی پاؤں کو ٹھیک کیا تھا۔ میں اب امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے میری ٹانگ پر ہاتھ پھیرا۔ ایسے لگ رہا تھا صرف اس کے ٹانگ پر ہاتھ پھیرنے سے ہی میرے سارے درد ختم ہو گئے۔ پھر وہ ابا کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، آپ کی یہ بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، مجھے امید دکھائی دے رہی ہے۔ میرے پاس ایک خاص مرہم ہے،
اگر آپ کہیں تو میں اس مرہم کو لگا کر اس کا علاج شروع کرتا ہوں. اور بھی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جس کا مرہم تیار کر کے لگانے سے آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اماں ابا خوشی خوشی کہنے لگے کیوں نہیں بیٹا، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے اور اپنی زندگی سے سخت ناخوش ہے، ہر وقت مرنے کی باتیں کرتی رہتی ہے. تبھی وہ درویش میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگا کیا تم واقعی میں مرنا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور کو تمہاری زندگی بہت پیاری ہو. میں اس کی آنکھوں میں بری طرح سے گھبرا گئی کیونکہ اس میں امٹتے ہوئے جذبات نظر آ رہے تھے. میں نے نظریں جھکا لیں، لیکن پھر اس درویش نے اماں ابا سے کہا میرے آنے کی یہاں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں یہاں چھپ کر آتا ہوں، اس گاؤں کے لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا. میری زندگی سب سے پوشیدہ ہے. اماں ابا نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس درویش کے آنے کا وہ کسی کو نہیں بتائیں گے. تبھی وہ جانے لگا تو ابا کہنے لگے میرے پاس دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں غریب انسان ہوں. درویش نے ابا کے دونوں ہاتھ تھام لیے، کہنے لگا تھکن نہ کرو، یہ علاج بالکل مفت ہے. تمہاری بیٹی بہت معصوم اور محبت کے لائق ہے، بس میں اسے زندگی کی طرف واپس لوٹانا چاہتا ہوں. میں اس کی بھاری آواز سن چکی تھی. دل ہی دل میں سوچنے لگی کیا واقعی کوئی میری مدد کرنا چاہتا ہے؟ میں تو اپنے جینے کا آسرا بھی چھوڑ چکی تھی کیونکہ اس بستر پر پڑے پڑے موت کو میں نے بہت قریب سے دیکھ لیا تھا. اب وہ ہر روز رات کی تاریکی میں آتا، سب سے چھپ کر، لیکن سارے گھر والے اس کا انتظار کرتے تھے. میرے دونوں بھائی میرے آس پاس بیٹھے رہتے، تسلی دیتے ہوئے کہتے گل باجی آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، ہم آپ کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں. میں ان کی باتوں پر پھیکی سی ہنسی ہنس دیتی، لیکن ہر رات وہ درویش آتا، میری زخمی ٹانگ پر مرہم لگاتا، پھر وہ ایسی باتیں کرتا جس سے مجھے زندگی جینے کا مزہ آنے لگتا. ایسی حالت میں میں خود کو کمزور محسوس نہیں کر رہی تھی. پھر ایک دن وہ مرہم لگاتے ہوئے کہنے لگا میں جنگلوں میں دور دور تک بھٹکتا ہوا پھرتا ہوں صرف ایسے مرہم تیار کرنے کے لیے، کیا تمہیں ان سے آرام محسوس ہوتا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا. کہنے لگی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے جلد میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں گی. وہ میری بات سن کر مسکرایا، پھر بڑے پیار بھرے لہجے میں کہنے لگا بس میں تمہارے منہ سے ایسی ہی باتیں سننا چاہتا ہوں. دھیرے دھیرے میرے اندر ایک عجیب سی توانائی بڑھتی جا رہی تھی. بس اب میں اس دستک کی منتظر رہنے لگی تھی جو وہ درویش دروازے پر دیتا تھا. اس کے آنے کے بعد میں خود خوشگمانیوں کے ایک سمندر میں ڈوب جاتی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے میں پھر سے اپنا مٹکا اٹھا کر جھیل کنارے جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے بار بار وہ منظر یاد آتے تھے جب میں اپنے پاؤں پر بڑی شان سے چلتے ہوئے ادھر ادھر بھاگتی پھرتی تھی، لیکن آج اتنی بے بس ہوں کہ اٹھ بھی نہیں سکتی. اماں ابا نے اس درویش کے کہنے پر کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ میرا علاج کون کر رہا ہے. دوسری طرف آس پڑوس کے لوگ آ کر کہتے ارے تمہارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ شہر جا کر اپنی بیٹی کا علاج کروا لو، دیکھو تو صحیح جوان جہان لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی، اب بھلا اس سے کون شادی کرے گا. لیکن اماں ابا خاموش رہتے. پھر اچانک ہی میرے اندر تبدیلی آنے لگی جب ایک بار اس درویش نے آ کر مجھ سے کہا کہ تم تھوڑا کھڑے ہونے کی کوشش کرو. لیکن میں جانتی تھی کہ میں کھڑے ہوتے وقت کانپ جاتی ہوں. لیکن جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا میرے اندر ایک دم سے ایسی طاقت ابھری کہ میں زمین پر کھڑی ہو کر چلنے کی کوشش کرنے لگی. اگرچہ پہلی بار اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی تھی لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے بڑی مشکل سے خود کو سہارا دے رکھا ہے. لیکن اس درویش کا سہارا پا کر میں اپنے اندر عجیب سی توانائی محسوس کر رہی تھی. اماں ابا مجھے دیکھ کر خوش تھے. آج 2 قدم چل کر میں گر پڑی، لیکن پھر درویش تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا روزانہ 2 قدم چلو گی تو جلد ہی اپنے پاؤں پر چلنا شروع کر دو گی، مجھے امید ہے تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی. اب میں بھی اسی آس پر جی رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا اس درویش کی وجہ سے میں واپس زندگی کی طرف پلٹ رہی ہوں، ورنہ میں اپنی اس صورتحال سے بالکل ہی مایوس ہو گئی تھی. پھر اس دن میری سہیلی ملنے آئی، مجھے بتاتے ہوئے کہنے لگی کہ بہروز کی تو اپنی بیوی سے بالکل بھی نہیں بن رہی کیونکہ اس کی خالہ کی بیٹی بہت چالاک اور مکار لڑکی ہے. وہ ہر وقت اسے یہی تانے دیتی ہے کہ تم تو اپنے تایا کی بیٹی سے محبت کرتے تھے، میرے لیے تمہارے دل میں کوئی محبت نہیں ہے، تم نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہے، اس نے بہروز کی زندگی جہنم بنا دی ہے. میں اس کی بات پر خاموش رہ گئی، کچھ بھی نہ کہا. نہ تو میں نے اسے کبھی کوئی بد دعا دی تھی،
نہ ہی شادی کے بعد وہ کبھی میرے سامنے آیا تھا۔ اب میں اپنے حال میں خوش تھی۔ پھر ایک دن درویش بابا آ کر ابا سے کہنے لگے، آپ لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ لڑکی تو ہے ہی بہت اچھی، میں اسے بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی میں آپ لوگوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، لیکن مجھے جنگل میں رہنا پسند ہے، کیونکہ جنگل کی زندگی شروع سے ہی میں جیتا آیا ہوں۔ ایک درویش کے روپ میں نے اپنی کئی سال ضائع کیے ہیں۔ لوگوں کی مدد کرنا میرا اولین پیشہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ وہ درویش تو ایک مہربان فرشتے کے روپ میں آیا تھا۔ اب وہ ہر رات کی تاریکی میں آتا، دھیرے دھیرے مرہم لگا کر میرا علاج کرتا، اور پھر وہ دن بھی آیا جب میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ سب سے چھپ کر وہ میرا علاج کر رہا تھا۔ اماں ابا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ بار بار اس درویش کا شکریہ ادا کر رہے تھے جس نے 1 روپیہ بھی نہ لیا اور میرا علاج بھی کر دیا۔ آج میں اپنے قدموں پر چل کر اپنے اماں ابا کے سامنے کھڑی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر میں نے تشکر بھری نظروں سے اس درویش کو دیکھا تو وہ کہنے لگا، تم پر کبھی کوئی آنچ آئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی کسی مشکل کا اکیلے سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی نظریں کچھ کھوجتی ہوئی تھیں، لیکن آج میں اپنے دل کی کیفیت عجیب سی محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اس نے ابا کے ہاتھ میں کچھ تھمایا، تھیلی میں سے نکال کر ابا کے ہاتھ پر کچھ رکھا۔ کہنے لگا، یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے خاندان کے لیے ہے، کیونکہ یہاں کے حالات دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ زندگی گزارنا آپ لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہے۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، لیکن اس میں کیا ہے؟ تبھی اس نے اپنی خوبصورت آنکھیں مجھ پر جما دی۔ کہنے لگا، اس میں کیا ہے یہ میرے جانے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ جب تک میں موجود ہوں اسے نہ کھولنا۔ ہاں، لیکن جیسے ہی یہاں سے میں چلا جاؤں تم اسے کھول سکتی ہو۔ لیکن جب اس نے جانے سے پہلے ایسی بات کہی جسے سن کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگا، آج کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گا۔ میں جو کام کرنے آیا تھا اب وہ پورا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں کے لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چلے مجھے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے۔ نہ جانے کیوں میں اسے روکنا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر پلٹ کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ پھر جیسے ہی اس کے جانے کے بعد میں نے اس کی دی ہوئی وہ پوٹلی کھول کر دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ اس میں رکھے ہوئے خوبصورت ہیرے جواہرات جن کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ بہت قیمتی ہیں۔ اماں ابا بھی دیکھ کر حیران تھے۔ کہنے لگے، وہ درویش ہمیں اتنی ساری دولت کیوں دے کر جائے گا؟ آخر اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ چپکے سے وہ ہماری مدد بھی کرتا رہا، کیا اس میں کوئی راز ہے؟ میں نے کہا، ابا شاید وہ ہماری زندگی بدلنے آیا تھا۔ اس نے نہ صرف میری بلکہ میرے پورے خاندان کی زندگی بدل دی۔ وہ خزانہ بہت قیمتی اور مہنگا تھا۔ پھر ابا کہنے لگے کہ کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتانا، ورنہ سب لوگ یہی کہیں گے کہ یہ خزانہ اس جنگل میں سے ملا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ پہاڑی علاقے میں رہنے والے ایک پرانے عامل نے جنگل کے کسی درخت کے نیچے ایک خزانہ چھپایا تھا۔ کافی لوگوں نے اس خزانے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ خزانہ وہی ہے یا کوئی اور۔ لیکن ایسے ہی خزانے کے بارے میں نے کئی کہانیاں ضرور سن رکھی تھیں۔ میں حیران پریشان ابا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پھر ابا سے کہنے لگی، ابا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ خزانہ ہمیں مل گیا۔ اس درویش کی مدد سے ایسا لگتا ہے کہ وہ جڑی بوٹیاں ڈھونڈ رہا ہوگا، تبھی اسے درخت کے نیچے سے یہ خزانہ بھی مل گیا ہوگا۔ ہم لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ بات تو میں نے بھی سن رکھی تھی کہ اس پہاڑی علاقے میں ایک عامل رہتا تھا جو لوگوں کا علاج کرنے کے بہانے ان سے ڈھیروں پیسے لوٹتا تھا۔ لیکن ایک دن اچانک سے اسے جان کے لالے پڑ گئے، کیونکہ اس نے ایک عورت کے ہاں جانے کیسا علاج کیا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ تبھی وہ اس گاؤں سے فرار ہونے لگا، لیکن جاتے جاتے وہ خزانہ جو اس نے اپنی زندگی کے لیے جمع کیا تھا وہ اس نے اس جنگل کے ایک درخت کے نیچے چھپا دیا۔ ابا کو شک تھا کہ اس درویش نے ہمیں یہی خزانہ دیا ہے، اس لیے ابا کہنے لگے کہ جب ہمارے حالات بدلیں گے تو سارے گاؤں کے لوگ باتیں بنائیں گے، اس لیے ہمیں یہ گاؤں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم نے رات کی تاریکی میں اپنا گھر بار چھوڑ کر معمولی سامان اٹھا کر ہم شہر چلے آئے۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی، حتیٰ کہ ابا نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی نہ بتایا۔ ویسے بھی رشتہ ختم ہونے کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا اور نہ ہی آنا جانا۔
جب میں اس جنگل کے پاس سے گزری تو نہ جانے کیوں میری آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ بار بار مجھے اسی درویش کی یاد آ رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ ایک بار اس جنگل کے ہر کونے میں جا کر اسے تلاش کروں۔ اس پہاڑی علاقے کو چھوڑنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ بچپن ہی سے یہاں رہ رہے تھے اور آج میں 20 سال کی ہو گئی تھی۔ 20 سال بعد اپنی اس جگہ کو چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ جب میں اتنی اداس ہوں تو اماں ابا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن آنے والی زندگی بھی ہماری بہت خوبصورت تھی۔ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم کون سے شہر میں رہ رہے ہیں۔ یوں یہاں آ کر ہم نے اپنی زندگی بدل ڈالی۔ ابا نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ دونوں چھوٹے بھائی بھی اسکول سے آنے کے بعد ابا کی دکان پر بیٹھ جایا کرتے اور میں اور اماں گھر ہی پر رہتے تھے۔ شہر میں آ کر ایک خوبصورت مکان خریدا اور ہماری زندگی بہتر سے بہترین ہو گئی۔ لیکن دن رات میرے ذہن پر جس کا خیال چھایا رہتا تھا، اس سے ملنے کی خواہش ابھی تک میرے دل سے ختم نہیں ہوئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر میں بہروز کو بھول بیٹھی تھی۔ اب تو میرے ذہن میں اس کا گمان بھی نہیں گزرتا تھا۔ پھر اماں ابا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی جب وہ ایک دن کہنے لگے کہ ہم تیری شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اب میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی تھی۔ پھر ابا سے کہنے لگی، ابا ایک بار میں گاؤں جانا چاہتی ہوں، اپنے اس پرانے گھر میں۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے اب 2 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ ایسے میں اسی گاؤں میں ایک بار چکر لگانا چاہتی تھی۔ ابا کہنے لگے، چلی جا بیٹی، اب تو لوگ ہمارے بارے میں بھول بھی گئے ہوں گے۔ جب سگے بھائی نے ہمیں پلٹ کر خبر نہ لی تو اور کسی سے کیا گلہ کر سکتے ہیں۔ ابا کی اجازت پر میں اس گاؤں میں آئی۔ اس پہاڑی علاقے میں رہنے والی گل جس کی زندگی اس درویش نے بدلی تھی، در حقیقت تو میں اسی کو تلاش کرنے اس جنگل میں آئی تھی، ورنہ یہاں اس گاؤں میں واپس آنے کو تو میرا دل بھی نہیں کرتا تھا۔ اب میں نے یہاں پر قدم رکھا تو گاؤں کے لوگ حیران ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر میری سہیلیاں مجھ سے ملنے آ گئیں۔ میں اپنے گھر میں ہی بیٹھی رہی۔ پھر میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، ارے گل، تو اکیلی ہی شہر سے گاؤں آ گئی، کیا تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو میں اسے ہنستے ہوئے کہنے لگی، نہیں، اب مجھے شہر جا کر اکیلے آنے جانے کی عادت ہو گئی ہے۔ پھر سارے گاؤں میں رہنے والے لوگ کہنے لگے، لگتا ہے اس نے شہر جا کر اپنی ٹانگوں کا علاج کروایا ہے، تبھی تو یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے، دیکھو پہلے کی طرح چلنے پھرنے لگی ہے۔ پھر میں اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی کہ میں ایک بار پھر سے اسی جھیل کے پاس جانا چاہتی ہوں جہاں پر ہم پانی بھرنے جایا کرتے تھے۔ اب میں ان کے ساتھ وہیں پر چلی گئی، لیکن راستے میں ہی مجھے بہروز نظر آیا، جس کے چہرے پر کچھ شرمندگی، کچھ احساس ندامت تھا۔ تبھی اس نے مجھے آواز لگائی۔ میری سہیلیوں نے مجھے اشارہ کیا کہ تجھے رکنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے پلٹ کر بہروز کو دیکھا تو اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ شاید وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہوں اور آج ایسی زندگی گزار رہی ہوں جیسی کہ میں اس کی منگیتر تھی۔ اس نے مجھ سے کتنے وعدے کیے تھے، لیکن اپنے سارے وعدوں کو چھپا لیا۔ سہیلیاں مجھے بتانے لگیں کہ بہروز کا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن اس کی بیوی روٹھ کر میکے جا چکی ہے، بیٹا بھی اسی کے پاس ہے۔ میں ان کی بات پر خاموش تھی۔ پھر میری ایک سہیلی نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ جب وہ کہنے لگی کہ روزانہ ہم جھیل پر پانی بھرنے آتے ہیں تو یہاں ایک بانسری کی آواز آتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی درد دل یہ بانسری بجا رہا ہو، جیسے اسے کسی کی چاہت ہو، کسی کے عشق میں مبتلا ہو۔ میں حیران ہو کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی، ذرا پتہ تو کرو کہ وہ بانسری بجانے والا کون ہے آخر جو کسی کے عشق میں مبتلا یوں بانسری بجا کر اپنا عشق بیان کرتا ہے۔ پھر شام ہوئی تو میرا دل مچلنے لگا۔ در حقیقت میں اسی جنگل کی طرف جانا چاہتی تھی جو ہمارے پہاڑی علاقے کے دوسری طرف واقع تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ درویش وہیں پر رہتا ہے، کیا وہ آج بھی وہیں پر ہوگا؟ یہ بات سوچ کر میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں سب سے چھپ کر اکیلی ہی وہاں جا پہنچی۔ گو کہ یہ جنگل بہت خطرناک اور پراسرار تھا، لیکن مجھے اس درویش کی وجہ سے یہاں پر کوئی بھی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس مہربان فرشتے کو ایک بار دیکھنا چاہتی تھی، اس سے ملنا چاہتی تھی جس نے میری اتنی مدد کی تھی، لیکن 2 گھنٹے کی تلاش کے باوجود بھی وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ اب رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ واپسی کا سفر بھی بہت مشکل تھا۔ میں مایوس قدموں سے جنگل سے باہر آ رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے دور درخت کے نیچے بیٹھا ہوا سفید لباس میں ملبوس کوئی شخص نظر آیا۔
میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا کیونکہ ایک عجیب سی خوشبو مجھے اپنے آس پاس پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں تھوڑا قریب گئی تو اچانک اس کی نگاہیں مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہی تو آیا تھا میری زندگی بدلنے میں، یہی درویش ہی تھا جس کا نورانی چہرہ آج بھی نور سے چمک رہا تھا۔ پھر میں اس کے سامنے بیٹھ گئی، کہنے لگی کیا تم آج اسی جنگل میں موجود ہو؟ کیا تمہاری زندگی کبھی نہیں بدلے گی؟ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آئی۔ پھر وہ کہنے لگا آج میرے عشق کی تکمیل ہو گئی جو تم مجھ سے ملنے یہاں میرے پاس آئی ہو۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم مجھے بھول چکی ہو، کبھی زندگی میں یاد نہیں کرو گی۔ وہ میرے چہرے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ تب میں نے نگاہیں جھکا لی، کہنے لگی کیسے بھول جاتی؟ تم میرے محسن ہو، اور محسن کو بھولنا کم ظرف لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تم میرے مسیحا ہو، آج میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ تم مجھے اپنا مسیحا سمجھتی ہو، لیکن میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ اس کی اس بات پر میں حیرت زدہ سی اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کیا تم میرے عشق میں اس دن میرے گھر آئے تھے میرا علاج کرنے؟ اب میں اس پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے نگاہیں جھکا لی، کہنے لگا ہاں میں ایک درویش ضرور ہوں، لیکن ہر کسی کے پاس نہیں جاتا۔ تمہارے پاس آنا میری مجبوری تھی، کیونکہ میں آج سے نہیں، جب سے تم اس علاقے کی گلیوں میں کھیلتی پھرتی تھی تبھی سے تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں تمہارے جیسا انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک دم سے حیران ہو گئی، خوف کے مارے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ میں حیران پریشان سی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ وہ بھی ایسا؟ دیکھو تم ایک جن زاد ہو، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم جن زاد ہو تو بھلا انسان کے روپ میں کیسے نظر آتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں ہر روپ بدل سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں سچ میں ہی ایک درویش ہوں، لیکن ایک جن زاد درویش جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، اور ایسا کرنا ہمارے پورے قبیلے کا اصول ہے۔ اب میں اٹھ کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے قدم شل ہو گئے ہوں۔ میں چاہتے ہوئے بھی یہاں سے کہیں نہیں بھاگ سکتی تھی، بلکہ بت بن کر بیٹھی اس درویش جنات کی کہانی اس سے سن رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کیا تم جانتی ہو میں بچپن سے تم پر عاشق تھا؟ جب تم چھوٹی سی تھیں، تمہارے لمبے لمبے بالوں کی چٹیاں پشت پر بکھری بے خبری سے چلتی ہوئی تم پہاڑی سے آتی تھیں اور پھر اس جھیل پر آ کر پانی بھرتی تھیں۔ اس جنگل میں ہماری جنات کا پورا قبیلہ آباد تھا۔ میں بے خبر اس درخت پر بیٹھا رہتا، لیکن تمہارا روز روز آنا میرے دل کی دنیا کو آباد کر گیا۔ میں تم سے عشق کرنے لگا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم ایک لڑکی ہو، ایک آدم زادی۔ میں خود کو عشق کرنے سے روک نہ سکا، کیونکہ تمہاری خوبصورتی نے میرا دل موہ لیا تھا۔ اب میں روز تمہارا انتظار کرتا، تمہیں دیکھنے کے لیے میری آنکھیں بے چین رہتی۔ میں بہت پہلے سے ہی تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا، وہ بھی ایک انسان کے روپ میں، لیکن ایک دن اچانک میں نے تمہیں ایک لڑکے کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ تمہاری جوانی عروج پر تھی، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ تمہاری نیلی آنکھیں جو کسی کے دل کو بھی روشن کر سکتی تھی۔ میں ہر وقت تمہیں دیکھتا رہتا تھا، لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ تم اس لڑکے سے محبت کرتی ہو تو میں تمہارے سامنے نہ آیا، لیکن ہر رات اپنے اس عشق کی شدت کو میں دل سے محسوس کرتا۔ تمہارے عشق کا مجھے ایسا روگ لگا کہ میں جوگی بن گیا، ایک جن ذات درویش جو کسی بھی پریشانی میں مشکل میں ہوتا میں اس کی مدد کرتا، پرایا سمجھتا۔ کبھی رات کے اندھیرے میں کوئی بھٹکتا ہوا مسافر کسی مدد کی تلاش میں ہوتا تو میں اس کے سامنے پہنچ جاتا۔ لیکن اس دن جب تمہیں وہ کانٹا چبھا تو تمہاری تکلیف میں نے اپنے دل پر محسوس کی، جبھی تو فوراً تمہارے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں جنگل میں موجود ایسی ایسی جڑی بوٹیاں اکٹھا کرتا تھا جو دوائیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ یہ کام میں نے صرف اپنے قبیلے کے سردار کے کہنے پر سیکھا تھا۔ پھر ایک دن جب میں بہت دور گیا ہوا تھا تو تمہارے عشق نے مجھے بے چین کیا اور میں واپس یہیں پر آ گیا، لیکن تم کہیں پر بھی دکھائی نہ دی۔ اس جھیل کے پاس تم نے آنا چھوڑ دیا۔ تب ایک دن چپکے سے میں تمہارے دروازے کی دہلیز پر گیا اور میں نے اندر سے رونے کی آوازوں پر توجہ دی۔ یہ آواز تمہاری تھی، لیکن تم جس طرح سے رو رہی تھیں اس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ میں جانتا تھا کہ تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ پھر ایک رات میں چپکے سے تمہارے گھر آیا،
کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ میں جن ذات بن کر اس گھر میں آیا۔ جب میں نے تمہیں بستر پر پڑے ہوئے دیکھا، تمہاری زخمی حالت دیکھ کر میں بری طرح سے بے چین ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ تم اس قدر تکلیف میں مبتلا ہو۔ تمہیں اگر کانٹا بھی چبھتا تھا تو میں تمہاری تکلیف اپنے دل پر محسوس کرتا تھا، لیکن جب اتنی بڑی بات ہوئی تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ فوراً اپنے قبیلے کے سردار کے پاس جا پہنچا۔ اسے کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسی دوا چاہیے جس سے ایک لڑکی بالکل ٹھیک ہو جائے۔ قبیلے کا سردار حیران تھا۔ کہنے لگا کیا تم واقعی کسی آدم زادی سے عشق کرنے لگے ہو جو اس کی مدد کرنے جا رہے ہو؟ میں کہنے لگا کہ یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ اگر وہ لڑکی مر گئی تو میں خود کو بھی اس کی قبر میں زندہ دفن کر لوں گا، لیکن مجھے اسے ہر حال میں بچانا ہے، زندگی کی طرف واپس لوٹانا ہے۔ سردار نے میری کیفیت سمجھ لی تھی، پھر اس نے مجھے فوراً ہی وہ دوائی دے دی جو ہم جن زاد اپنے زخموں پر لگاتے تھے۔ اپنے مرہم پر ہمیں بہت ناز تھا کیونکہ یہ خاص جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ مرہم ہوا کرتے تھے۔ اب میں نے اسی دوا سے تمہارا علاج کرنا شروع کیا۔ تم جلد ہی اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ وہ میری زندگی کا ایک خوشیوں بھرا دن تھا، لیکن میں نے تمہارے سامنے نہ آنے کا فیصلہ کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری حقیقت جاننے کے بعد تم مجھ سے نفرت کرنے لگ جاؤ کہ میں ایک جن زاد ہوں اور تمہیں دھوکہ دے کر کئی دنوں تک تمہارا علاج کرتا رہا۔ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ میرا عشق ایسا ہے جو شاید کبھی کوئی انسان کسی لڑکی سے نہ کر سکے۔ وہ جن زاد درویش نظریں جھکا کر بیٹھا تھا اور اس کے عشق سے مجھے محبت ہو گئی۔ میں بے یقین سی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے دل میں اب اس کے لیے محبت جاگ چکی ہے۔ اس کی کہانی نے میرے دل کی دنیا میں طوفان مچا دیا تھا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ ایک جن زاد ہے۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم بھلے ہی ایک جن زاد ہو، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تمہاری ہی محبت، تمہاری مہربانی نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے، جبھی تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر چلی آئی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ کہنے لگا تمہارے منہ سے یہ بات سن کر میرے عشق کی تکمیل ہو گئی۔ اب اگر تم یہاں سے چلی بھی جاؤ تو میں تمہاری اسی بات پر اپنی پوری زندگی گزار دوں گا۔ پھر میں اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی کہ میں کبھی بھی تم سے ملنا نہیں چھوڑوں گی۔ جب تک میری زندگی ہے میں تم سے یوں ہی روز ملنے آتی رہوں گی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ ایک ایسی لڑکی جس کے عشق میں وہ بچپن سے گرفتار تھا، وہ اس سے اظہار محبت کر رہی ہے۔ اب میں خوشی خوشی اس سے مل کر واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ یہ اگلے ہی دن میرا شہر اپنے گھر جانے کا ارادہ تھا، لیکن راستے میں ہی بہروز نے مجھے روک لیا۔ گل، میری بات سنو۔ دیکھو، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا تم میری زندگی میں واپس آ سکتی ہو؟ میری بیوی ایک جاہل عورت ہے اور بد زبان بھی ہے، لیکن میں تمہیں واپس اپنانا چاہتا ہوں۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کہنے لگی کہ اگر اس بات کا جواب چاہیے تو اس پتے پر آ جانا۔ میں نے وہ ایڈریس اس کے ہاتھ پر رکھا اور اپنے گھر لوٹ آئی۔ میں بھی اسے دکھانا چاہتی تھی کہ میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں۔ آج میرے حالات بدل چکے ہیں۔ کل جب میں معذور بن کر بستر پر لیٹی تھی تو وہ میرا حال پوچھنے بھی نہ آیا، اور آج اس شادی شدہ مرد کو یہ کہنے کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر میں نے اپنے پورے گھر کو سجایا اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ اس ایڈریس پر پہنچا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ ابا سے کہنے لگا، تایا ابو، آپ نے گھر کے حالات کیسے بدل لیے؟ آپ لوگوں کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ ابا کہنے لگے، یہ سب میری بیٹی گل کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی کے نصیب کی وجہ سے ہمیں یہ سب ملا ہے، کیونکہ جب سے یہ ٹھیک ہوئی ہے تبھی سے ہمارے حالات بدلے ہیں، اور آج یہ پاؤں پر بھی کھڑی ہو گئی۔ اب بہروز بے یقینی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کہنے لگی، میں تمہیں جواب دینا چاہتی ہوں، میں تم سے نہیں بلکہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، بس اپنی اس محبت کو پہچان نہ پائی۔ میں آج بھی اسی جھیل کنارے جاتی ہوں، لیکن کسی اور کی تلاش میں۔ میری آنکھیں اب کسی اور کا خواب دیکھنے لگی ہیں، اسی لیے میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کہہ کر میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کسی بھی مرد کا خیال اپنے دل میں نہیں لاؤں گی، کیونکہ میں اس جوگی درویش جن ذات سے محبت کرنے لگی تھی۔ پھر ہر مہینے چاند کی 14 تاریخ کو میں اس جنگل میں پہنچ جاتی، جہاں چاند کی خوبصورت روشنی میں ہم دونوں بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتے۔
وہ مجھے اپنی کہانی سناتا، میں اسے اپنے دل کی باتیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی۔ پھر ایک دن اس نے ایسی بات کہی جسے سن کر میں چونک گئی۔ جب وہ کہنے لگا کہ تم اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، میں تمہیں شادی کرنے کی اجازت دیتا ہوں، میرے عشق میں خود کو قیدی مت بناؤ، میں نے اس کی اس بات سے انکار کر دیا۔ میں کہنے لگی میں ہرگز شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسا، پھر کہنے لگا کیا تم ایک جن ذات کی بیوی بنو گی؟ دیکھو میرا اور تمہارا رشتہ کبھی بھی نہیں بن سکتا، اس لیے واپس اپنی زندگی میں لوٹ جاؤ۔ میں یہ بات تم سے خوشی خوشی کہہ رہا ہوں، تمہاری آنکھوں میں میرے لیے محبت ہے جو میری پوری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ میں اسی سوچ پر جیتا رہوں گا۔ یہ مت سوچنا کہ اگر تم نے کسی اور سے شادی کر لی تو میں تم سے نفرت کرنے لگوں گا یا تم نے میرے احسان کا بدلہ نہیں چکایا، کیونکہ عشق میں کوئی احسان نہیں ہوتا۔ اب میں نے سر جھکا لیا۔ پھر میں گھر گئی تو اماں ابا بھی اصرار کرنے لگے کہ اب شادی کر لو کیونکہ تمہاری عمر شادی کی ہو گئی ہے۔ پھر میں نے اس جن ذات کی بات مان کر اماں ابا کے سامنے ہاں کر دی۔ یوں چند دنوں بعد میری شادی ہو گئی، میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میں اپنے اس دل کا کیا کرتی، کیونکہ میرا دل اس درویش جنات کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد بھی میں کئی دنوں تک اسی کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اکثر چاند کی 14 تاریخ ہوتی تو میرا دل وہیں جنگل میں جانے کو مچلنا شروع ہو جاتا، لیکن میں اب اپنے آپ کو روک چکی تھی۔ میں جانتی تھی میں کسی کی بیوی ہوں، لیکن اس جن ذات کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی تھی۔ جب بھی اپنے لیے کچھ مانگتی تو میں اس کے لیے بھی دعا کرتی کہ وہ جہاں رہے ہمیشہ خوش رہے۔ اس جن ذات کا میری زندگی پر بہت احسان تھا اور میں اس کا احسان ساری زندگی نہیں بھولنا چاہتی تھی۔ وہ میرا مسیحا بن کر آیا تھا اور میں زندگی میں آنے والے اس مہربان فرشتے کو ایک یاد کی صورت میں ہمیشہ اپنے دل میں بسانا چاہتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔